اچھا کیسے صاحب مجھے بتائیں آپ کے سسرال والوں کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے؟ وہ سسرال والوں سے پوچھیں نا. بانڈنگ یہ ہے کہ کسی عید پر جاتے نہیں ہیں، اور کیونکہ عید کیسے کہتے ہیں چھٹی کا دن ہے، کیسے رینڈم دنوں پہ جاتے ہیں، رینڈم دنوں پہ، مطلب جب اب ایسے اتنا رینڈم دنوں پہ جاتے ہیں کہ میری امی ہو جاتی ہے کیسے رہے میرے گھر پہ، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، مطلب امی کو یقین ہی نہیں آتا کہ کیسے آ گئے. تو اور عید بقرعید پہ سبزی لینے جائیں تب بھی انہی کے گھر کی، فروٹ لینے جائیں تب بھی انہی کے گھر کی طرف جانا. ایک ہی ماں ہے میری اور میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں. تو میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا نا. تو مطلب مجھے کبھی نہیں روکا، لیکن کیسر، اچھا کیسر مزے کی بات ہے، اپنی امی کے گھر بھی نہیں جاتے تھے. مطلب کیسر ایک ایسے آدمی ہیں جو نہ اپنی امی گھر جاتے نہ میری امی کے گھر جاتے. تو میں شکایت بھی نہیں کرتی کہ بھائی جو اپنی ماں کے گھر نہیں جا رہا وہ میری ماں کے گھر اگر نہیں جا رہا تو میں کیا بولوں. ہمیں نہیں روکتے، ہم چلے جاتے. میرا اور امی کا 11:30 بجے روزانہ صبح فون پہ بات. ان کا ایک الگ تعلق تھا، ہمارا ایک الگ ایک وہ سیٹلمنٹ تھی امی کی اور میری. 11:30 بجے امی کا فون آتا تھا، اور اگر 5 منٹ اوپر نیچے ہو میں کر لیتا تھا. اور مجھے اگر امی بلاتی تھی ہاں تو دیکھا نہیں بہت دن ہو گئے، چلا گیا. اس کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، بھائی جاؤ سب لوگ اپنے گھر جاؤ، بس بہت ہو گئی. میری امی تو کہتی تھی کہ بھائی تمہارا امی آتا کیوں نہیں ہے. میں نے کہا آپ شکر کرو ہمیں نہیں روکتا، نہیں آتا چھوڑ دو. پھر انہیں عادت ہی ہو گئی. پھر جب اچانک آ جاتے تو امی پریشان ہو جاتی تھی. آپ کی کیسی بانڈنگ ہے؟ نہیں الحمدللہ میری گھر پہ سب سے، مطلب اس کے بھائی ہو جائیں یا ساس، کیونکہ شادی سے پہلے بھی تو دوستی تھی، بھائیوں سے دوستی تھی. یہ مسئلہ ہے نا، میرے خیال سے ان کی بانڈنگ شاید شادی سے پہلے سسرال سے زیادہ ہوگی. زیادہ تھی. تو میری جو اس کی امی جو والدہ ہیں میری ساس، وہ انیشلی میں ان سے ڈرتا تھا کیونکہ ان کے جو رول تھے سارے نیگیٹو تھے. انہوں نے سب میں نیگیٹو، غصہ اور اس طرح کے رولس. مجھے بڑا تھا یار یہ پتہ نہیں کس طرح ہوں گی، کیسی ہوں گی، مجھے کیسا ٹریٹ کریں گی، میرا ریلیشن شپ کیسا ہوگا. لیکن وہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. مطلب ان سے میرا اتنا مذاق ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، مجھے اس دن میں نے کوئی مذاق کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے لعنت بھی دے رہی. میں نے کہا مطلب اتنی فرینکنیس ہے، لیکن رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے، کوئی ایسا نہیں کہ ہم باہر، رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے ہم بہت چلیں گے. اور اس کے بھائیوں کے ساتھ بھی، مطلب میں ایسی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے جو اس سے بھی ڈسکس نہیں کرتے. تو اتنا ہمارا وہ ہے کہ ریلیکس ماحول. سالے بہنوئی کا اتنا اچھا. کبھی کبھی اتنا فیضان بھائی سے تو اتنا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اور فیضان بھائی اور ان کی اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ مجھے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. میں نے کہا ہیلو آپ میرے بھائی ہیں، دیکھ رہی ہوں دونوں ساتھ. کیا سین ہے، یو ایس بھی ساتھ جا رہے ہیں تو دبئی بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو سب کچھ کرکٹ پہ بانڈنگ ہو گئی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے یار ایسے نہیں کرو ریحان ایسے. میں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں بھائی، مطلب کیا سین ہے، کہیں تو مجھے سپورٹ کریں. تو ماشاءاللہ اتنی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ میں سائڈ لائن ہو جاتی ہوں. اچھا فیضان سے ان کی زیادہ دوستی تھی، آپ کے بڑے والے بھائی سے زیادہ دوستی؟ فیضان بھائی سے چھوٹا بھائی ہے ایمان، دوستی ان سے جو یو کے میں ہوتا ہے. اس سے میری انیشلی دوستی تھی، ہم کرکٹ کھیلتے تھے ساتھ میں. اس کی جب شادی ہو رہی تھی تو مہندی پریکٹس، ڈانس پریکٹس اس کی، اس نے مجھے گھر بلایا. گھر سے میں اس کو لے، بس تم نے موقع کا فائدہ اٹھایا. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ ناچتے ناچتے میں اس کو ڈانس کرتے کرتے میں نے کہا اچھا بھائی. اور پھر وہی ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ریلز آتی ڈانس کرتے کرتے، شاید وہ اسی کا آگے سے. اوبویسلی مزے کی بات یہ کہ وہ بھی ایکٹرز ہیں، ہم بھی سیم فیلڈ کے ہیں، تو ہمیں یہ ریلز بنانے میں نا ڈانس کرنا اور سب کچھ شوق بھی ہے. کام پہ بھی بانڈ کرتے ہیں یہ لوگ، کرکٹ پہ بھی بانڈ کرتے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھی ڈائنامکس، ریلیکس، بہت ایزی. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تھی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کی بہو کیسی ہو، یا آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا تم جہاں کہو گے ہم وہی شادی کر دیں گے، یا آپ نے کہا تھا نہیں ہماری بھی؟ میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ جس سے بھی تم شادی کرو وہ یہ دیکھ لو تم اپنے آپ کو بھی جانتے ہو. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ خوش رہے. جب میرا بچہ خوش ہوگا تو میں خوشی ہوں گی. اور میں نے کہا آپ ایسی دیکھو جو آپ کے ساتھ، جب دیکھیں لڑکے لڑکی میں آپس میں اتنی محبت اور ایک دوسرے کا کیئر کرتے ہوں تو پھر وہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہی رہتا ہے، تو گھر والے بھی خوش ہی رہتے ہیں. تو میرا تو صرف یہی تھا. میں نے کہا بھائی جو تمہارے ساتھ خوش رہے، تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر لے، تم مجھے وہ بتا دو. تو آپ کو خود، آپ دونوں کو محنت کرنی پڑی تھی کہ جب آپ نے کسی رشتے والی کو کہا جو اچھا رشتہ چاہیے، خود رشتہ ڈھونڈا یا پھر بیٹے نے ایک ہی فیلڈ میں؟ نہیں، دونوں ایک ہی فیلڈ میں، دونوں لائر ہیں. تو وہ آپ ذرا آسان ہوتا ہے ذرا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا. گھر میں آرگومنٹس بڑے وہ دھیان سے کرنے پڑتے ہوں گے. یہ تو وکلا کی فیملی. ہماری تو جج یہ بیٹھی ہوئی ہے نا، ہماری ضرورت ہے 3-4 لائر گھر میں ہیں، آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ایک کی طرف سے آ رہا ہے. چاہے وہ ادر پارٹی کی سنے نہ سنے، فیصلہ آ جائے. بھائی میں نے کہا آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کورٹ میں جا کے کریں، اس گھر میں تو میرا ہی چلے گا. بھائی کیونکہ کیسے نے مجھے کہا نا، مجھے کہتے ہیں اب ہمارا یہ اس طرح طے ہوا ہے کہ جی جو گھر کا ہے وہ تم کرو گی، اس میں بیچ میں نہیں بولوں گا، جو باہر کا کام ہے وہ میں کروں گا، اس میں تم بیچ میں. لیکن آپ اس میں بھی تو دخل اندازی کرتی ہیں. میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں، وہ مشورہ ہوتا ہے. آپ گھر کے اندر، بھائی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم گھر کے اندر بول سکیں. پھر بھی بولتے تو بہت ہیں، خیر میں بھی نہیں سنتی. اثر کون سا ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ کہ جب گھر کے باہر، گھر کو بہت بھائی مشکل ہوتا ہے. دیکھیں گھر کی صفائی، گھر کا مطلب ہر چیز آپ کو، اور پھر آپ کام کر رہے ہوں
تو پھر آپ کو مینٹین کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ کا میاں ایسا ہو کہ جو نا یوں کر کے دیکھتا ہوں مٹی ہے کر دو نا صاف, وہ نہیں ایسا کبھی نہیں, قسم سے میں ایسا کبھی نہیں, ایسے نہیں, ایسی بات نہ کریں. تو بات سنیں, پھر آپ کی بہو کو زیادہ ساس والا ایٹیٹیوڈ کون دیتا ہے, آپ یا وہ کرتے ہیں؟ نہیں ہمارے دوست ہیں وہ. نہیں ویسے وہ کیسر میں اس کی ساس ہے, میرے سے تو دوستی ہے اس کی بہت. کیسر میں اس کی ساس ہے, مطلب کیسر سے وہ تھوڑا وہ ہوتی ہے, آپ ساس کی طرح, آپ اس کی طرح ساس والے فگر ہیں. جب میں باہر گئی تھی نا تو کیسر کا تھوڑا کھانے کا یہ کہ ذرا وہ مطلب مجھے یہ کھانا کھانا ہے, لائٹ کھانا کھانا ہے, یہ جب گھر میں نہیں ہوتی نا تو میرا کھانے کا بڑا ایشو ہوتا ہے. اچھا حالانکہ کھاتے کم ہے لیکن فساد زیادہ ڈالتے ہیں. تو میری بہو بیچاری وہ تھوڑا پریشان ہو جاتی تھی, کہتی اماں میں کیا پکاؤں جو بابا کو پسند آئے گا, اماں آپ کب آئیں گی واپس. میں نے کہا ہاں میں آ جاؤں گی. تو میں نے کہا اچھا وہ میں بناتی ہوں بابا کھاتے نہیں ہے, وہ چیز بناتی ہوں بابا کھاتے نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا بابا یہ کھاتے تم یہ بنا دو, دال چاول بنا دو, یہ بنا دو, آسان چیزیں بنا دو, وہ کھاتے ہیں. تو لیکن بس وہ پھر مطلب وہ بیچاری تھوڑی اس میں گھبراتی تھی. تو میں تو چلوں, مجھے تو جو کھانا ہوتا ہے خود ہی بنا کے کھا لیتی ہوں. سمپل آسان. اچھا آپ کا ویلاگ بھی جو چینل بھی تو بناتے, پھر آپ اس میں خود ان کو کھلا بھی رہی ہوتی ہیں. ہاں یہ ظلم دیکھو, پرائڈ آف پرفارمنس, کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہوا. تو کیا ہو گیا, اچھا اپنی چوائس سے ہے, کیمرہ مین آپ ہیں جو اتنی زبردست ویڈیوز بنا رہی ہوتی تو ہیں. اپنی چوائس سے ہیں. اور دوسری بات ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور ایزی ہوتا ہے کہ میں ان سے بات کر لیتی ہوں. اب کوئی اگر دوسرا کوئی کیمرہ مین ہو یا کچھ ہو تو میں اس سے کیا بات کروں گی. وہ پھر ہمارا جو ایک ہمارے گھر کا ایک کمفرٹ لیول بنا ہوا ہے, بڑا مہنگا ہے, افورڈ ہی نہیں کر سکتی. میرے مطلب سوچو میں مینٹلی ایموشنلی ہر طریقے سے انویسٹ کر رہی ہوں اس شو میں. آپ اگر چنک شارٹس دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو مجھ پہ رحم آئے گا. رحم نہیں آئے گا, وہ ہم چلا رہے دیکھیں. نہیں آپ کے پاس وہ شارٹ. اچھا کیمرہ مین صاحب کا کیمرہ بہت ہل رہا ہے. یہ موبائل فون پہ بنے گی, یہ موبائل, یہ تو تصویریں تھی. یہ زیبا بیگم تھی, ان کی گود میں میں بیٹھی ہوئی تھی, پتہ ہے ابھی نہیں یار کیمرہ جو پیچھے ایک تصویر تھی. ایسے سے دیکھو ہم نے بھی پروگریس کیا نا. نئے والے شاٹ شروع کا شو ہے, نئے والا شو, شروع کی شوز ہیں. یہ تو شروع کا شو. یہ آ گیا معصوم, گھڑی بھی لگا دی, کام بھی, چھری بھی تیز کروا. یہ تو خود آپ نے کیا تھا, آپ نے کروایا تھا, آپ کیمرے پہ تھی. یہ تو یہ میں نہیں تھی, آپ کو یاد ہے میں باہر تھی اس وقت. ارے تو چپس کے کاٹ یہ والا شو آپ نے ہاں, جب ایک آدمی بھوکا رہے گا تو کیا کرے گا غریب. آپ نے اپنا کیمرہ خود ہی رکھا. ہاں آپ نے. یہ ایڈٹ کون کرتا ہے, آپ؟ نہیں بیٹا, نہیں یہ تو میرا, یہ میرا ایڈٹ. یہ کیسے نہیں کیا تھا جو خود کھانا بنا رہے تھے نا, جو اپنی مظلومیت کی داستان رقم کر رہے تھے, یہ کیسے نہیں کیا تھا. یہ دیکھو اتنا اچھا میں نے کھانا بنایا, وہی آلو کی سبزی. کیسے اپنی ادا پہ خود ہی فدا. جب کوئی اور نہیں تعریف کرے گا تو میں خود ہی کروں گا نا بھائی. ہاں خود ہی, بس باقی ہونا یہ دیکھو آ گئی نا, یہ آئی آیا پھر وہ گوشت, ہاں قیمہ, دم کا قیمہ. ابھی کہہ رہی میں نہاری بناؤں گی. میں کہ یا اللہ وہ کراچی میں اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہے. نہیں گھر کی بات الگ ہوتی ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے گھر کا. جو میں ٹپس بھی دیتی ہوں اور مطلب جو میں نے سیکھی ہے تو میں کہتی ہوں چلو ذرا نئے لوگوں کو سکھا دوں. میں آسان کرتی ہوں زندگی, آسانی سے مشکل چیز بنا. آسانی سے مشکل ہے. اچھا مجھے بتائیں, گو کے برخوردار تو بہت چھوٹے ہیں, لیکن میں بھی, میرا بھی ماشاء اللہ 2.25 سال کا, لیکن میں ابھی سے سوچتی ہوں مجھے بہو کیسی چاہیے. میں کہتی ہوں جو مجھے گھر سے نہ نکالے. آگے کا زمانہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. تو آپ کے ذہن میں ویسے کیا چیز ہے اس کو لے کے؟ میں نے ابھی تک نہیں سوچا اس بارے میں, بالکل بھی نہیں. بیٹے کی شادی کو لے کے ہاں کہ آگے میں جس میں ابھی سے میں سب کو کہتی ہوں, میں نے اس کی بس 20 سال کی عمر میں نے اس کی شادی کر دینی ہے, 17 سال کی عمر میں اس کی منگنی کر دینی ہے, بس جہاں یہ خوش. جتنی تیزی سے دور وقت چینج ہو رہا ہے نا, ٹائم حالات چینج ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو وقت, تو سوچنا بیکار ہے اس بارے میں ابھی. تو ویسے میں تو بہت ریئلسٹک ہوں آنیسٹلی, میں یہ سب چیزیں نہیں سوچتی. میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا, چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اپنا کمائیں, اپنا کھائیں, اپنا اڑائیں. میں بچوں سے البتہ یہ کہہ دیا, میں نے کہا دیکھو میں تو جب اس دنیا سے جاؤں گی تو اپنے جائیداد ختم کر کے جاؤں گی, سب گھومنے میں اڑا کے جاؤں گی. اس لیے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے, تو میں نہیں سوچتی. میں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی اگر ان کو آگے گرو کرنا ہے, وہ جہاں بھی جانا چاہیں, الگ رہنا چاہیں, ہم راستے پہ چلتے ہیں, اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں, چلے آ جائیں یہیں سے. میں آپ کو بتاؤں, اسٹرانگ خواتین کا پرابلم یہی ہے کہ لوگ ان سے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پریشان, میں آفینڈ ہو رہا ہوں. مجھے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اللہ سے مانگتی ہوں. اچھا کیونکہ آج کیونکہ شادی شدہ کپلز کے ساتھ ہمارا شو تھا, تو ایک سوال جو میں دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے, وہ سوال یہ ہے کہ انسان کو شادی کا لڈو کھا کے پچھتانا چاہیے یا نہ کھا کے پچھتانا تو ہے, تو کھا کے پچھتانا تاکہ پیٹ بھی بھر جائے. آپ جواب دیں گی, مجھے چھوڑ دو. نہیں آپ نہیں آپ پلیز, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. میرے دل کا کوئی بوجھ نہیں یار. آپ اچھا لیکن بتائیں نا, شادی کا لڈو کھا کے پچھتا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 4-5 لڈو کھایا آدمی.
اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 4-5 لڈو کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افورڈ بھی تو کر سکیں 4-5 لڈو. پھر بزنس بھی تو کرنا ہے نا, وہ یہ جاری دیکھیے خواتین کہتی ہیں, ایک منٹ, خواتین یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے نصیب کا ہے, تو بھائی جب 4-5 ہوں گی تو اپنے نصیب کا لائیں گی. واہ واہ, اور آج کل جو حالات ہیں اس میں تو کیا بات ہے. بس بھائی 4-5 کر لو سارے, اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بھی دیکھ لو, راشن کی پرائسز بھی دیکھ لو. میں پھر سے کہتا ہوں ناشتے پہ چلیں یہ ڈسکس کرتے ہیں. میں نے جب میں شادی کر رہی تھی تو تب سب لوگوں نے مجھے, جنہوں نے کہا کہ بھائی نہیں کرو اتنی جلدی, تو میں نے کہا اچھا خود نے تو کر لی اور مجھے منع کر رہے ہیں. اچھا کوئی ریگریٹس ہیں؟ چلو یہ اچھا سب ریگریٹس بتاؤ. اور لائٹ نوٹ بات ہو رہی ہے نا, اگر میں ابھی جیسی ہوں, اگر مجھ میں اتنی عقل اس وقت ہوتی تو یقیناً میں نہ کرتی شادی. اتنی عقل, ہاں. آئے غم بانٹنے چل بھائی ناشتہ چھوڑ, گھر کھانے چل. اسٹرانگ خواتین سے مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں بس ان کی محتاج رہیں نا, ان سے پیسے مانگیں, ان سے ہر وقت ایموشنل سپورٹ مانگیں, سب مانگیں. یہی غلط تو تبھی وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. پیسے کمانا از ناٹ a symbol of a strong خاتون. no. نہیں, میں پیسے کمانے کی بات نہیں کر رہی, جو میں سمجھتا ہوں, میں مرد کی بات کر رہی ہوں کہ آپ ان سے مانگیں. خواتین جو ہے نا, میں پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں کہ خواتین پروٹیکٹڈ ہیں. خواتین کے پیچھے, خاتون کے پیچھے اگر اس کا گھر نہیں کھڑا ہوا نا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. آپ باہر نکلتی ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یار ماشاءاللہ آپ کے پیچھے پورا ایک سسٹم کھڑا. ہاں مجھے تو پتہ ہے, میں تو فساد پھیلا کے آ جاتی ہوں, پھر ان کو کہتی ہوں بھگتے. دیکھیں نا آپ کی وجہ سے یہ جو ہے نا اتنی دلیر, وہ ویسے اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. نہیں ویسے ان سے پہلے بھی میں بڑی دلیر تھی. جب میں نا اپنے کالج میں پڑھتی تھی, میں اردو سائنس کالج میں پڑھتی تھی, تو اردو سائنس کالج کے لوگ ویسے ہی بڑے دلیر ہوتے ہیں. کیا بات, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہم چائنا والے, چائنا سے پڑھ کے آئے بھائی. تھینک یو سو مچ نذیرہ جی. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے, آپ لوگوں کو خوش رکھے, شاد رہے, آباد رہے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.